وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ جادو کے اثرات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے لوگوں کا کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہیں، ہم اتنے لوگوں کے پاس گئے، ہم نے فلاں سے دم کروایا، ہم فلاں جگہ پر گئے، اور پھر ہم قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں چلاتے ہیں، سورۃ البقرہ ہمارے گھر میں چلتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے اثرات ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، اور ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے، قاری صاحب ہم نے تو بڑے لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لیا ہے، ہم نے تو بڑے لوگوں سے علاج کروا لیا ہے، لیکن ہم بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے مسائل ختم کیوں نہیں ہوتے؟ ناظرین، اس میں کچھ باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اکثر معالجین کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنے والے مریض کے دل میں جنات کا، جادو کا خوف بٹھاتے ہیں، اور یہ اس لیے بٹھاتے ہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے، لوگ ان کے پاس آتے رہیں، ڈر پیدا کریں، ڈرائیں ان کو، جنات بڑی طاقت ہے، فلاں کے گھر میں یوں کر دیا تھا، فلاں کے ساتھ تو یہ مسئلہ کر دیا تھا، ان کی طاقت بڑی ہے۔ جو جنات کا خوف ہے یہ وہ کام ہے جو ابلیس کرتا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ فرماتی ہے یہ شیطان تمہارا جو دشمن ہے یہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تمہیں۔ فلا تخافوہم، ایمان والو ان سے ڈرنا نہیں، وخافون ان کنتم مؤمنین، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے رازق سے ڈرنا ہے۔ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، اگر تم مومن ہو اللہ سے ڈرنا ہے، شیاطین سے نہیں ڈرنا، کیونکہ شیطان اپنا خوف پیدا کرتا ہے، اور جو شیطان کے چیلے ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں سب سے پہلے کیا کریں گے؟ خوف پیدا کریں گے۔ آپ ہمارے پاس آ گئے، آپ شکر کریں ہمارے پاس آ گئے، اگر ہمارے پاس نہ آتے، ہمارے پاس اگر آپ ایک دو دن لیٹ ہو جاتے، آپ کے گھر کا کوئی فرد مر سکتا تھا، آپ بچ گئے ہمارے پاس آ کے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے کسی نے مرنا کب ہے، کسی کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اب اس سے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ بالکل ہٹ کر ہے۔ آپ علیہ السلام دیکھتے کسی مریض کو، آپ کیا فرماتے تھے؟ ہمارا طریقہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے آپ فرماتے لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ نے چاہا بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بڑی سے بڑی جو پریشانی ہے، جو بڑی سے بڑی بیماری ہے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اللہ نے چاہا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی حوصلے والی بات کہ مریض کو حوصلہ دیا جائے، اس میں خوف کیوں پیدا کرنا ہے؟ بھی آپ مسلمان ہو، بھائی اللہ کی مدد ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس ہے، ہم بہترین امت کے لوگ ہیں، شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خوف سب سے پہلے ذہنوں سے نکالنا چاہیے، اور شیطان یہ خوف ذہنوں میں بٹھاتا ہے، اور شیطان کی راہ پر چلنے والے ان کا طریقہ بھی ہے کہ وہ ذہنوں میں کیا کرتے ہیں؟ خوف پیدا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے، آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ذہن میں بٹھایا ہوا خوف شیطان کا، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، تو اللہ کا خوف وہ پیدا کرنا چاہیے، شیاطین کا خوف اپنے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ اگر یہ خوف آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں، آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، شیطان سے ڈر بھی رہے ہیں کہ نہ جانے کیا کر دے گا، تو اس کے ساتھ تو شیطان کو قوت ملے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ شیاطین، جنات کا خوف ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنات کا مسئلہ، جادو کا معاملہ جس گھر میں ہے، زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جس کو تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، پیٹ میں درد ہوا، جی جادو ہو گیا، تھوڑا سا معاملہ خاوند بیوی کا تھوڑا سا خراب ہوا، جادو ہو گیا۔ ہر بات کو جادو کی طرف منسوب نہیں کر دینا چاہیے، جنات کی طرف منسوب نہیں کر دینا چاہیے، اور ہر وقت اس کو اپنے گھر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دیں اس کو، آپ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں، آپ پرواہ ہی نہ کریں اس کی۔ ہاں، آپ کرنا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، اپنا حصار کریں، آیت الکرسی پڑھیں۔ تو نمبر 1، جنات کا خوف اپنے ذہنوں سے نکالیں، زیادہ ان کا ذکر نہ کریں، اس کے ساتھ شیطان پھولتا ہے میں بھی کوئی طاقت ہوں۔ کہیں بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کچھ نہیں ہے، یہ شیطان
یہ جادو کچھ بھی نہیں ہے، جنات کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیز شیاطین کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتی ہے۔ میرے پاس مریض آتے ہیں، جنات بول کے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں کہتا ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم تو بڑے کمزور ہو، تمہاری طاقت ہی کیا ہے؟ قرآن کا مقابلہ کرو گے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا مقابلہ کرو گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چیز شیاطین کو گرا دیتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط کیا جائے کہ ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو، لیکن ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ مجھے ایک بابا جی ملے، فون کیا، جی آپ نے فلاں جگہ پہ درس کے لیے آنا ہے تو آپ ہمیں بھی ٹائم دیں، تھوڑا سا ہمارے گھر میں مسائل ہیں۔ تو وہاں دوستوں کی اصرار پر میں ان کے گھر چلا گیا۔ مجھے جاتے ہی کہنے لگے جی دیکھیں آپ ہمارے گھر میں آئے، ہمارے پاس اچھے عقیدے والا فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، لیکن ہم نے سوچ لیا اگر ہم یہاں سے ٹھیک نہ ہوئے تو پھر ہم کسی اور کو بلائیں گے، بد عقیدہ ہوگا تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم ان لوگوں کو بلائیں گے، اور اگر مسلمانوں سے یہ معاملہ ہمارا حل نہ ہوا تو ہم عیسائیوں کو اپنے گھر میں بلائیں گے، اور اس کا جواب تم نے دینا ہے۔ سوچ کیا ہے بھائی، بلائیں گے آپ، اس کا جواب ہم نے کیوں دینا ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کے گھر میں آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے کہا جی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ یہ تو بات آپ کے یقین کی ہے کہ آپ کا یقین کتنا ہے اللہ تعالیٰ پر، آپ کا توکل کتنا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ ایک شخص بات ہی یہاں سے شروع کر رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے ٹھیک نہیں ہوگا تو میں نے تو عیسائی کے پاس چلا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل اپنا بہت اچھا کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ کیوں؟ اللہ کی مدد آتی ہے اسی چیز پر جو اللہ کے بارے میں بدگمان ہے، پتہ نہیں رب نے شفا دینی ہے نہیں دینی، قرآن سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم نے تو سنا عیسائی کے کیے کی توڑ عیسائی کر دیتا ہے۔ اب یہ سوچ بنانے والے بھی، یہ بڑی عجیب بات ہے اور یہ المیہ ہے، ایسی سوچ بنانے والے لوگ ہمارے معاشرے میں بیٹھے اور وہ اپنے آپ کو دیندار بھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں کالے جادو کا تو علاج کالے جادو سے ہی ہوتا ہے، کالے جادو سے کیوں ہوتا ہے؟ قرآن سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں اچھا گمان کہ میں اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کو اللہ نے شفا قرار دیا، اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو اللہ کے بارے میں پورا یقین رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں یہ یقین ہی تو پیدا کرتے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ اپنی نصرت فرمائیں گے۔ آپ دیکھیں صحابہ کا ایمان یقین، بڑے بڑے لشکر مقابلے میں کھڑے تھے، احزاب کا موقع دیکھیں، بہت بڑا کافروں کا لشکر آیا ہوا تھا اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ جب لشکروں کو دیکھا اہل ایمان کی بات یہ نہیں تھی پتہ نہیں کیا بنے گا، اب پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، کہنے لگے اللہ کی مدد آئے گی، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سچی ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے، توکل اور یقین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس کو اپنے اندر مضبوط کرنا چاہیے۔ کیوں؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غموں سے نکال لیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یقین نہیں ہوگا، توکل نہیں ہوگا، خوف سے نہیں نکلیں گے، ہر وقت ڈسکس کرتے رہیں گے تو ان معاملات سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا یقین، اپنا خوف، توکل اور حسن ظن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اپنے علاوہ سب کا خوف نکال دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔